اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلنأتینک بسحر مثلہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوءا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 58 اور 59 ہے، 58 اور 59، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور ہم تمہارے اس سحر کی طرح ضرور ضرور سحر لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک ایسے وقت کو منتخب کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کرے اور نہ ہی تم کرو، ایک ایسی جگہ جو ہموار ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ وعدے کا وقت یوم الزینہ ہے، اور جب کہ لوگ دن چڑھے اکٹھا ہو جائیں۔ فرعون کے دربار میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو توحید کے دلائل پیش کیے، جو رسالت کی باتیں کیں، جو آخرت کی باتیں کیں، اور اللہ رب العزت کا جو پیغام سنایا، فرعون کو ایسا لگنے لگا کہ اب اس کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی اور اس کی یہ سلطنت اور اس کا یہ اقتدار جاتا رہے گا۔ لہذا اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ پہلے تو اس نے پھیرنے کی کوشش کی کہ موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار پر قبضہ کر لیں، بنی اسرائیل کو اٹھانا چاہتے ہیں اور قبطیوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے اس نے بات کا رخ موڑ دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے جو دلائل اور جو برہان اور جو نشانیاں جو پیش کیں اور جو معجزہ دکھایا، زمین پر اپنے لاٹھی کو ڈال دیا اور وہ سانپ بن گیا، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں داخل کیا اور جب باہر نکالا تو وہ آفتاب کی طرح روشن ہاتھ بن گیا، نگاہیں اس پر ٹھہر نہیں سکتی تھیں، نگاہیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر فرعون کو یہ ڈر محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سلطنت چلی جائے، اس کا اقتدار چلا جائے۔ لہذا اس نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے اس جادو کے مقابلے پر ہم ایک جادو لے کر آتے ہیں جو تمہارے اس جادو کی کاٹ کرے گا، جو تمہارے اس جادو کا توڑ ہوگا۔ لہذا اپنے درمیان اور ہمارے درمیان ایک وقت کو متعین کر لو، ایک ایسا وقت ہوگا کہ نہ تم اس کی خلاف ورزی کرو گے نہ ہی ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تہوار کا دن قریب آ رہا ہے جس میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہنگام برپا کرتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں ہم کہ اسی دن کو متعین کر لیتے ہیں، اور جب لوگ ضحیٰ کے وقت میں، چاشت کے وقت میں، جب سورج تھوڑا سا نکل آتا ہے، اس وقت میں جب لوگ اکٹھا ہوں گے تاکہ سب لوگ اکٹھا ہو جائیں، اور اس وقت ہوگا اور اس وقت یہ مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے ہی تھے کہ لوگ اکٹھا ہوں، بنی اسرائیل بھی اور قبطی بھی اور سارے لوگ اور فرعون کے درباری بھی، تاکہ انہیں اللہ کا پیغام سنانے کا موقع ملے، اور تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے بلکہ وہ معجزہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے تائید ہے۔ ہم یہ بات بتا دیں یہاں پر کہ لوگوں نے یہ چاہا، اور فرعون بھی غالباً یہی سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ چیزیں پیش کی ہیں یہ جادو ہے، حالانکہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا معجزہ تھا۔ اب یہاں پر یہ بات جان لیں کہ جادو جو ہے یہ اللہ رب العزت کا اتارا ہوا ایک علم ہے، ایک ایسا علم ہے جو ایک نقصان دہ علم ہے۔ مگر جیسے کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے زہر ہے دنیا کے اندر، اللہ نے اس زہر کو پیدا کیا ہے لیکن منع کیا ہے کہ خبردار کوئی کسی کو زہر نہ دے، کوئی کسی کو زہر سے قتل نہ کرے، اور خود کوئی زہر نہ پیے، اپنے آپ کی خودکشی نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں ہماری آزمائش کے لیے ہیں، لہٰذا جادو کے ذریعے سے، جادو کا بھی ایک علم اللہ نے نازل فرمایا ہے، مگر یہ منع کر دیا ہے کہ خبردار کوئی بھی شخص اس جادوگری کے ذریعے سے جادو کا نہ علم حاصل کرے اور نہ اس جادو کو کسی پر اپلائی کرے، نہ اس جادو پر کسی کو نقصان پہنچائے، بلکہ اس جادو کے علم سے دور رہے۔ اب ہم یہاں پر یہ بات اور روشن کر دیں کہ بسا اوقات وہ لوگ جو شیاطین ہیں،
جو شیاطین الانس اور شیاطین الجن ہیں، جناتوں کے اندر بہت سارے شیاطین ہیں، انسانوں کے اندر بہت سارے شیاطین ہیں، جو یہ چاہتے ہیں لوگوں کو عقیدہ توحید سے ہٹا دیں، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغام سے لوگوں کو دور کر دیں، لہذا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ شیاطین اب انسانوں کے لیے، انسانوں کو خوش کرتے ہیں اور ان کے لیے ایسی ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ بہت ساری ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں جس سے انسان عقیدہ توحید سے ہٹ جائے۔ جب بندہ شرک کر لیتا ہے، جب بندہ کفر کر لیتا ہے، تو یہ شیاطین خوش ہو جاتے ہیں اور وہ چیزیں پیش کرتے ہیں جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی، جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ شیطان کی کارستانیاں ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو عامل کہلاتے ہیں، جو حقیقت میں عامل نہیں ہے بلکہ جادوگر ہیں، جو ان شیاطین کو راضی کرتے ہیں، شیاطین کو خوش کرتے ہیں، کفر میں اور شرک میں خود مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کے عقیدے کا سودا کرتے ہیں، دوسروں کے ذہن کو عقیدہ توحید سے ہٹاتے ہیں اور انہی اسباب کی طرف ان کے ذہن کو جو ہے اس کا رخ متعین کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بالکل منع کر دیا ہے اس امت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء، کہ اگر کوئی آدمی نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب جو ہے کتاب السلام میں ہے، اور یہ باب ہے تحریم الکہانت کا، یہ کہانت کے بیان میں یہ باب کیا گیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2230۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے شخص کے پاس جانا، جو لوگ جیوتشیوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں اور جو زمین پر کچھ نشانات بناتے ہیں، کچھ لکیریں بناتے ہیں، کچھ نمبر لکھتے ہیں اور اس کے بعد قسمتوں کا حال بتاتے ہیں، جو ماضی اور مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں، تو یہ وہ سب ہیں کہ سب کے سب نجومی ہیں، یہ کاہن ہیں، اور اگر کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ لوگ شیاطین جو ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر وحی کرتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں یہ ان کے کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں اور کفر پر اور شرک پر آمادہ کرتے ہیں، اس سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الطب باب فی الکہان، حدیث کا نمبر ہے 3904۔ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ جادوگروں کی انتہائی سخت سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو۔ جندب ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کے لیے مقرر سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ہمارے خلفائے راشدین نے اس پر سختی سے عمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو بخاری شریف کے اندر کتاب الطب میں ہے، باب الشرک والسحر من الموبقات میں، آپ نے فرمایا اجتنبوا الموبقات الشرک باللہ والسحر، ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، جن میں سے ایک ہے اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا اور دوسرا ہے یہ جادوگری کرنا۔ اسی طریقے سے نسائی کی روایت ہے 4084 4084، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے گرہ باندھی، جیسے گرہ باندھتے ہیں، ایک دھاگے میں لے کر گرہ باندھتے ہیں اور اس کے بعد اس میں پڑھ کر پھونکا، جس شخص نے گرہ باندھی، منعقد عقدتاً، جس میں اس نے گرہ باندھی اور اس میں پڑھ کر پھونکا، اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے کوئی چیز گلے میں لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ جو گلے کے اندر بہت سارے لوگ ڈال لیتے ہیں، بہت سارے تعویذ ڈال لیتے ہیں، بہت سارے دھاگے ڈال لیتے ہیں اور بہت ساری پلیٹیں ڈال لیتے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ڈال لیتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے۔ لہٰذا گلے میں تعویذیں ڈالنا اور اسی طریقے سے اور کچھ جو ہے دھاگے باندھنا، پیر میں دھاگے باندھنا، ہاتھ میں دھاگے باندھنا، کمر پہ گنڈے باندھنا، ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ لوگوں نے جانا کہ یہ جادوگری ہے۔ آج کل اس کا بڑا زور ہے، لوگوں کے اندر بہت پھیلا ہوا ہے۔
سفلی عمل کرتے ہیں، تو کوئی جو ہے وہ کچھ طلسم ٹائپ کی چیزیں بناتا ہے، اور کچھ زمین پر لکیریں کھینچتے ہیں، اور کچھ کاغذ کے اوپر نمبر لکھتے ہیں، 8 10 15 16 یہ سب نمبر لکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں جادوگری ہیں، ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سب سے بالکل بچنا چاہیے. اور یاد رکھیے یہ ہمارے اس دنیا کے اندر ہم آزمائش کے لیے ہیں، ہر لمحے پر ہمیں آزمایا جا رہا ہے. شیاطین مردود یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ اللہ سے ہٹا دیں، توحید کی طرف سے پھیر دیں، ان کو شرک میں مبتلا کر دیں، کفر میں مبتلا کر دیں. لہذا وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ بندہ ان کو دیکھ کر مبہوت رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے. اور اس کے بعد جب بندہ شرک کر لیتا ہے یا کفر کر لیتا ہے تو وہ اسے پھر راضی ہو کر پھر وہ چلے جاتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب سب ٹھیک ہو گیا. تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وہ یہاں سے عقیدے کا سودا کر کے گئے ہیں، ایمان کو یہاں سے لے کر گئے. لہذا ہمیں اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے اور اپنے عقیدے کی اور ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جادوگری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر کسی پر جادو کر دیا گیا ہو تو اس کو چاہیے قل اعوذ برب الفلق، جو سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اس کو پڑھ کر دم کرے، قرآن پاک کی آیات سے پڑھ کر دم کرے. اللہ رب العزت نے چاہا تو اس سے شفا ملے گی. جیسے کہ بخاری شریف کے اندر کتاب الطب کی روایت میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید ابن عاصم نے سحر کر دیا تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تھے اور سورہ فلق اور سورہ ناس وہ لے کر نازل ہوئے، اور اس کے بعد وہ ایک ایک گرہ کھولی جاتی تھی اور اس پر دم کیا جاتا تھا، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحر سے آزاد ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا حل بھی بیان کیا ہے، جو شریعت کے اندر مسائل موجود ہیں ان کا حل بھی موجود ہے. لہذا ہمیں شریعت کو پکڑنا چاہیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.